بھائیوں اور بہنوں، جب کلام کی باری آتی ہے یا مخلوق کی باری آتی ہے یا انسان اور آدم کی بات آتی ہے تو ہم یہ ضرور جاننا چاہیں گے کہ who is Almighty God to save us؟ کون ہے جو ہمیں بچا سکتا ہے؟ ابھی میں نے آپ سے کہا مخلوق کی بات آئی یا انسان کی بات آئی یا آدم کی بات آئی، تو مخلوق کو، انسان کو، آدم کو کون ہے جو سیو کر سکتا ہے، جو بچا سکتا ہے؟ جواب یہی کہوں گا کہ اس کا جلال جو ہمیں محفوظ ہے، اور اس کا جلال کون ہے؟ اس کا جلال خداوند کا کلام ہی ہے جو ہمیں محفوظ رکھتا ہے۔ اور اب آپ پوچھیں گے کہ خداوند کا کلام کون سا ہے؟ تو خداوند کا کلام جو ہمیں محفوظ رکھتا ہے وہ ہے تورات، زبور اور انجیل۔ تورات اس نسبت سے کہ ہم جسم میں پیدا ہوئے، ہم نے چلنا سیکھا، چلنے میں غلطیاں ہوئیں، ہم نے خداوند کے کلام کے مطابق قربانیاں دینا سیکھا، سبت کو ماننا سیکھا، لیکن جسم کے کمزور ہونے کی وجہ سے ہم اس تمام شریعت کو، چاہے قربانی ہو، چاہے سبت ہو، پورا نہ کر سکے۔ اور جب پورا نہ کیا گیا تو پھر خداوند نے ہمیں روح بخشی جو کہ پرانا اور نیا عہد نامہ مل کر انجیل بنتی ہے۔ تو یہ تورات کا میں نے آپ کو کنسیپٹ بتایا جس میں 4 بکس ہیں، بہت دفعہ بتا چکا ہوں: پیدائش، خروج، لیویٹکس، احبار اور گنتی۔ آگے آتے ہیں زبور۔ زبور ہمارے وہ خیالات ہیں جو خدا کے جلال کو ظاہر کرنے کے لیے، اور اس خدا کو جس کو ہم نے نہیں دیکھا، یسوع سے پہلے بھی جنہوں نے نہیں دیکھا اور یسوع کے بعد بھی آلموسٹ دوسری یا تیسری جنریشن کے بعد جو خداوند کو نہیں جانتے تھے، انہوں نے نہیں دیکھا ہوگا، یعنی 200 سال بعد بات کر لیں، 300 سال بعد کا رومنز کے زمانے کی بات میں کر رہا ہوں، اس کے بعد نہیں دیکھا۔ تو زبور ایسی چیز ہے کہ دیکھے اندیکھے خدا کی تعریف کے لیے اپنے ہاتھوں کو اٹھانا، اپنے سازوں کو بچانا اور اپنی آواز کو بلند کرنا، یہ ایک لے ہوتی ہے۔ تورات بھی جب پڑھا جاتا تھا تو اس کا ایک سر ہوتا تھا، زبور بھی جب پڑھا جاتا ہے تو اس کا ایک سر ہوتا ہے، اس کی ایک لے ہوتی ہے جس میں ساز استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یہ ہے خداوند کا کلام، تورات، زبور اور انجیل، جو نئے عہد نامے اور پرانے عہد نامے پر موجود ہے، منسلک ہے، اور کلام ہی ہے جو نجات کے کام ہم سے کرواتا ہے۔ تورات، زبور اور انجیل سے ہی ہم جب وابستہ ہو جاتے ہیں، پڑھ لیتے ہیں، سن لیتے ہیں ان کی باتوں، تو انہی کے طریقہ کار جو خداوند کو پسند تھے اور ان کی پسند خداوند تھے، ان میں کلام ہی آج بھی ہم سے کرواتا ہے، جس طرح نوح، ابراہیم، یعقوب، اسحاق، یعقوب، 12 قبیلے، اور 12 قبیلوں کے بعد یہودا، داؤد،
दाऊद का पूरा खानदान और आगे चलता चलता हम तक पहुंचता है। सिर्फ हमारी होली डिजायर जो कलाम पर मबनी है, जो कलाम पर है, हमें कंप्लीट सेंटिफिकेशन जो हमें हमारी सेंटिफिकेशन करती है, जो हमें हमारी पहचान बता देती है, वो हमारी होली डिजायर ही हमें पहचान दूसरों को बताती है। जब भी हमने चाहत की, खुदावंद ने हमें कबूल किया और हमारी चाहत को पूरा किया, और अगर चाहत बुरी हुई तो वो शैतान ने पूरा किया, क्योंकि शैतान बुरी कामों को, और खुदा से हम दूर हुए और हमने अपने ही कामों की वजह से, अपनी ही चाहत की वजह से कॉन्सिक्वेंसेस जो मिलते हैं वो हमने भुगते। हम कलाम मुकद्दस में से इस हिस्से को देखेंगे जिसमें कि हमने देखा हु इज अलमाइटी गॉड टू सेव अस। तो कलाम मुकद्दस यसाया नबी जो आए हैं वो राउंड अबाउट 800 BC बिफोर क्राइस्ट नबी आए हैं, और आप जानते हैं 9वें बाप में और 7वें बाप में उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से बयान किया है। और अगर आप 53 यसाया नंबर 53 पढ़ें, चले हम पढ़ लेंगे। पहले ये पढ़ें 63, यसाया 63 पढ़ते हैं, जिससे यसाया नबी के मुंह से ये अल्फाज निकलते हैं। कहते हैं यसाया 63 1 and 2, ये पहली और दूसरी आयत पढ़ेंगे। ये कौन है जो अदूम से और सुर्ख पोशाक पहने बसरा से आता है, जिसका लिबास और दरख्शां है और अपनी तवानाई की बुजुर्गी से खरामान है। ये मैं हूं जो सादिके अलकौल और निजात देने पर कादिर हूं। तेरी पोशाक क्यों सुर्ख है, तेरा लिबास क्यों उस शख्स की मानद है जो अंगूर होज में रोनता है। तो ये कौन है जो सदूम से और सुर्ख पोशाक पहने हुए बसरा से आता है? ये उस वक्त पेशन गोई की गई, और वो खुदावंद ही है जिसको अबलीस ने इंसानों के जरिए, आदम के जरिए खून में लबालब खून में खून का लबादा और दिया। अब आते हैं यसाया 53 और 7वीं आयत और 8वीं आयत हम देखते हैं, और 9वीं आयत भी देख लेंगे। लिखते हैं कि वो सताया गया तो भी उसने बर्दाश्त की और मुंह ना खोला। यसाया 53 7 8 and 9। वो सताया गया तो भी उसने बर्दाश्त की और मुंह ना खोला, जिस तरह बर्रा जैसे ज़बा करने को ले जाते हैं, और जिस तरह भीड़ अपने कुतरने वालों के सामने बेजुबान है, उसी तरह वो खामोश रहा। यानी जीसस, ये पेशन गोई की जा रही है जीसस के बारे में 800 साल पहले। इसको कहते हैं नबूवत की जा रही है। और जुल्म करके और फतवा लगाकर उसे ले गए, पर उसके ज़माने के लोगों में से किसी ने ख्याल ना किया कि वो जिंदों की ज़मीन से काट डाला गया। मेरे लोगों को खता के सबब से उस पर मार पड़ी, उसकी कब्र भी शरीरों के दरमियान ठहराई गई, और वो अपनी मौत में दौलतमंदों के साथ हुआ, हालांकि उसने किसी तरह का जुल्म ना किया, और उसके मुंह से हरगिज छल ना निकला या ना था।
کوئی ایسی کسی کے خلاف بات نہیں کی اس نے. ہمیشہ بادشاہوں کو، ہمیشہ ان لوگوں کو اس طریقے سے بیان کر کے بتایا کہ ان کی سمجھ میں آ جائے. کسی کو برا کہہ کے نہیں، بلکہ اس برائی کو ختم کر کے ایک نئی بات بتائی. میں آپ سے پھر دوبارہ کہوں گا، متی کی انجیل اس کے 23ویں باب پڑھیں، جس میں لکھا ہے کہ تم سن چکے ہو، افسوس تم پر کہ تم سن چکے ہو. افسوس ظاہر کی ہیں اس میں. تو یہ بات تھی جو جیزس کے بارے میں بتائی گئی، اور وہی ہمیں سیو کرتا ہے. ہمارا ناقص کلام ہم پر ہی ظاہر کر دیتا ہے کہ ہم میں انڈرسٹینڈنگ کی کمی ہے. جب ہم اپنے طور و طریقوں، جب ہم اپنے ان باتوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، پالیٹکس، اور پالیٹکس کے ساتھ ساتھ دنیا کے کام، جب ہم میں اپنے آپ کو بڑا کرنے کے لیے ظاہر ہوتے ہیں، تو خدا کی انڈرسٹینڈنگ اور اس کے کاموں کی انڈرسٹینڈنگ اور اس کی تعلیم کی انڈرسٹینڈنگ کم ہو جاتی ہے. لیکن وہ ہمیں اس قابل کر دیتا ہے کہ ہماری جو نوبت ہے وہ توبہ تک پہنچے. وہ ہمیں اس قابل بناتا ہے، اس قابل کر دیتا ہے، اور اس قابل لے آتا ہے کہ ہم خداوند کے پاس دوبارہ جائیں اور جا کے توبہ کریں کہ خداوند میں اس لائق نہیں کہ تیرے پاس آؤں، لیکن تیرا پاک روح، تیرا فضل ہی میرے لیے کافی ہے، مجھ پر فضل کر. وہ ایمانداروں کو ہاتھ کو ساتھ لے کر جائے گا، وہ ایمانداروں کو ہی ساتھ لے کر جائے گا، اور وہی نیا دل اور نیا جسم دے گا تاکہ اس کی بادشاہت کے لائق ہو سکیں. وہی نیا دل دے گا، دنیاوی دل نکال دے گا، دنیاوی جسم کی خواہشیں نکال دے گا. دنیاوی جسم ہی تو خاک ہے اور خاک میں مل جائے گا، ختم کر دے گا. اور اس کی بادشاہی کے لیے کون سی جسم کی ضرورت ہے؟ روح کے جسم کی ضرورت ہے. وہاں پہ 7 حوروں کی ضرورت نہیں ہے، وہاں کوئی 7 حوریں نہیں ملیں گی آپ کو. وہاں پہ ایسا جسم ملے گا جو روحانی ہوگا، جسے محسوس نہیں کیا جائے گا، دیکھا جائے گا، اس کو ٹچ نہیں کر سکتے، اس کو محسوس نہیں کر سکتے. اور محسوس وہی کریں گے جو روحانی ہوں گے، جسمانی تو اس کو محسوس ہی نہیں کر سکتے. اور روح سے جسم سے کوئی ناتا نہیں ہے. بہت دفعہ میں نے سنا ہے کہ حوریں ملیں گی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، تو اٹس ٹوٹلی رانگ. کوئی حوریں نہیں ملنے والی. جب آپ کا جسم ہی چینج کر دیا جائے گا، جب آپ کا دل ہی چینج کر دیا جائے گا، تو پھر وہ دنیاوی دل، وہ دنیاوی جسم تو اس قابل نہیں ہے کہ اس روحانی دل کو سمجھ سکے اور اس روحانی جسم کو سمجھ سکے. سمپل از دیٹ. وہ اتنی طاقت رکھتا ہے کہ نفرت سے بھروں کو پیار اور محبت والا دل عطا کر دیتا ہے. ہماری سوچ کی انتہا اس کے ہاتھوں میں ہو، اور اس کی قدرتی طاقت ان تمام کاموں میں ڈیوائن کرتی ہے، ان کاموں کو ڈیوائن کرتی ہے، علیحدہ کر دیتی ہے، جس سے ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ ایمانداروں میں ہی خداوند معجزے کرتا ہے. ایمانداروں سے پہلے وہ ایماندار نہیں تھے، ان کا ایمان خداوند پہ نہیں تھا، لیکن ایماندار وہ اس وقت کہلائے جب انہوں نے خداوند پر ایمان رکھا. ابراہیم بھی ایماندار اس وقت کہلایا جب اس نے اپنے بیٹے کو قربان کرنے سے بچتا ہوا دیکھا. جب خدا نے اس کو اپنے بیٹے قربان کرنے سے بچا لیا، تو تب وہ اس کا ایمان جو ہے وہ خداوند کی نظر میں ایمان کہلایا. تو ایمانداروں کے درمیان میں جو پہلے ایماندار نہیں تھے، معجزے ہوتے ہیں. جس طرح ابراہیم کی زندگی میں معجزہ ہوا، اس کے بیٹے کی زندگی میں معجزہ ہوا، اس طرح وہ ایمان میں، خدا کے ایمان میں شامل ہوتا ہے. تو ہم بھی اس ایمانداروں میں جو خدا کے لوگ ہیں
ان میں موضع واقع ہوتے ہیں۔ ہمارے پاس اس سے بڑا پروف کوئی نہیں ہے کہ ہم ہی اس کی تبدیل کی ہوئی مخلوق ہیں جو مٹی سے روحانی بنا دیتی ہے۔ ہم ہی اس کی ایسی مخلوق ہیں جو مٹی سے روحانی بنتی جاتی ہے، مٹی سے کہ اے انسان، اے آدم، تو خاک ہے اور خاک میں مل جائے گا، اور اس طرح جب خاک میں مل جائے گا تو وہی روح جو پھونکا گیا تھا، پیدائش کی کتاب 2 باب اس کی 7ویں آیت میں، وہی روح جو ہے وہ اس کے ساتھ آ جائے گی۔ خیر، اس کے علاوہ ہمارے درمیان لاکھوں کروڑوں رحمتوں پر روز جو برستی ہیں، ان سے اعلیٰ رحمت امید، ایمان اور محبت ہی ہے۔ اب جانتے ہوں گے کہ ہم پہ لاکھوں رحمتیں ہوتی ہیں، اور سب سے اعلیٰ جو رحمت ہے وہ امید، ایمان اور محبت ہے، جو آسمانی عجیب اور نشانوں کو زمین پر اپنی قدرت سے اپنے ہم جیسے جسم سے کیا گیا، اور ہمیں بھی یہ اختیار دیا گیا کہ سانپوں اور بچھوؤں کو کچلیں، تاکہ ہم خداوند کے اس لائق ہوں جو ہمیشہ کی زندگی ہمیں دیتا ہے۔ اور اس طرح آپ دیکھیں یسایہ کی نبی کی کتاب اس کے 65 چیپٹر میں پہلی آیت میں، جو میرے طالب نہ تھے میں ان کی طرف متوجہ ہوا، جنہوں نے مجھے ڈھونڈا نہ تھا مجھے پا لیا، میں نے ایک قوم سے جو میرے نام سے نہیں کہلاتی تھی فرمایا، دیکھ میں حاضر ہوں۔ میں نے سرکش لوگوں کی طرف سے جو اپنی فکروں کی پیروی میں بری راہ پر چلتے تھے ہمیشہ ہاتھ پھیلائے رکھا۔ ایسے لوگ جو ہمیشہ میرے روبرو باغوں میں قربانیاں کرتے اور اینٹوں پر خوشبو جلاتے ہیں، مجھے پر اتروختہ پر افروتخا نکلانی پڑے گی مجھے بر افرود خطا کرتے ہیں، جو قبروں میں بیٹھے اور پوشیدہ جگہوں میں رات کاٹتے اور سماروں کا گوشت کھاتے ہیں، سوروں کا گوشت کھاتے ہیں، اور جن کو برتنوں میں نفرتی چیزوں کا شعور موجود ہے، جو کہتے ہیں تو الگ ہی الگ کھڑے رہتے ہیں۔ تو اس طرح کی تمام خیالوں والوں کو خداوند کا پاک روح ہی ہے جو چینج کرتا ہے۔ صرف ہماری ڈیزائر جو ہے وہ خداوند کی طرف ہونی چاہیے۔ تو آئیں اب ہم تھوڑی سی یہ کیسٹ دیکھیں گے جس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم دیکھیں خداوند چاہتا ہے پیس آن ارتھ، یہ ہے پیس کا نشان، یہ پورا ارتھ ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں جس طرح نوح کے زمانے میں وہ فاختہ جو ہے وہ ٹہنی لے کر آئی تھی، اس طرح ہمارے لیے بھی خداوند غذا مہیا کرتا ہے، چاہے ہم کسی ملک کے ہوں، ہم سب ملکوں کو ایک ہونا ضروری ہے۔ اس طرح اس دنیا میں جو ہے وہ ہاتھوں سے ہاتھ ملنے چاہیے، یعنی ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ کے لیے اٹھے اور ہمدردی کے لیے اٹھے، اور اس طرح ہم سب جو ہیں وہ ایک ہو کر مسیح میں جڑ جائیں۔ یہ ہے پیس کا نشان، آپ دیکھ رہے ہیں خداوند نے اپنے ہاتھوں سے کنٹرول کیا ہوا اس دنیا کو۔ اگر کنٹرول نہ کیا ہوتا تو میرا خیال ہے ہمارے اگر ہاتھ چھوٹ جائیں گے تو اس میں شامل جتنے بھی لوگ ہیں وہ علیحدہ گر جائیں گے۔ ہم دنیا میں اس لیے بنائے گئے ہیں کہ خداوند کے ساتھ چلیں، ہمیں خداوند ہی قوت دیتا ہے، اور ہم اسی طرح دنیا کے اندر دنیا کے باہر
جب پائے جائیں گے تو خداوند ایک ہی خدا ہے، ایک ہی خداوند آپ سب کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت بخشے، اور میں چاہوں گا کہ آپ اسی طرح اس پیس کو جو خدا ہے اس دنیا میں اس کی مدح سرائی کریں، اور اس کو دکھانے والے، آپ کے جسم جو ہے اس کو دکھانے والے